اچھا، آپ نے بات کی ہے 2-3 دفعہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی، جی کریکٹر کے لیے بہت ضروری ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ جی کافی مشکل سوال آپ پوچھتی ہیں، جس میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے پوچھا، اس لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں نا ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک ریفرنس ہم دیتے ہیں کہ جی ایتھکس ایک چیز ہے جس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، جو اصول پہ چلنا، سچ بولنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل. یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے سب کو. ایک زمانے میں آپ کے وقت میں وہ نہیں تھا، لیکن میں نے سنا اب وہ دوبارہ سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے. ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، لازمی مضمون تھا، وہ تھا جس کو کہتے تھے شہریت، سیوکس. اوکے، ہاں. جی ٹھیک اسکولوں ہے، میں پڑھایا جاتا تھا ٹھیک ہے. کہ سوسائٹی میں رسپانسبل سٹیزن آپ کیسے ہوتے ہیں. رائٹ. اور اس کے بعد شاید ہم نے سمجھا کہ ہم تو اتنے سویلائز ہیں، ہمیں تو کوئی اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں، تو اسکولوں میں بھی وہ ختم ہو گیا. تو آپ اسکولوں میں اور کالجوں میں، یونیورسٹیز میں کیا کر رہے تھے؟ آپ تعلیم دے رہے تھے، تربیت آپ نے والدین پہ چھوڑ دی تھی. رائٹ. تو اور وقت کے ساتھ جو ڈفرینٹ چیزیں اور ماحول جب بدلنا شروع ہوتا ہے تو والدین بھی جو اس زمانے کے تھے اور آج کے جو بہت مصروف ہوتے ہیں. اکثر سوچ بھی بہت فرق ہوگی ہے. جی سوچ بھی فرق بالکل ہوتی ہے. لیکن ایک اور چیز دیکھیے نا، پہلے تو فزیکل چیز دیکھیے. فزیکل چیز یہ ہے کہ ایک نیوکلیس فیملی میں، ایک چھوٹے جو نیوکلیس ہوتا ہے، کافی ساری ایسی فیملیز ہیں جس میں ہسبینڈ اور وائف جو ہیں دونوں گاڑی کے دونوں پہیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایک گھر سے باہر کی ذمہ داری ہے. رائٹ. اور اس کے بعد وہ آتے ہیں تو ان کو شاید یہ بھی محسوس ہوتا ہے انہوں نے بچوں کو ٹائم دینا. اور وہ بچوں کو جب ٹائم دیتے ہیں تو وہ بہت ساری ان کے شاید لاڈ زیادہ کرتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتا ہے، بیکاز آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اب گلٹ میں ہوتا انہوں نے کہا آپ نے کہا ٹائم کم دیا بیکاز آپ ٹائم کم مصروف دیا. تھے، ہاں. اور اس کی وجہ سے ان کی تربیت پہ آپ اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے. اور تو وہاں بھی تربیت نہیں ہو رہی، اور اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بھی نہیں ہو رہی. تو یہ وہ جنریشنز ہیں جو بڑی ہوتی جا رہی ہیں اپنے طور پہ، اور اپنے یا ہی سوشل میڈیا انہیں سوشل تربیت دے میڈیا رہا انہیں بڑا کر رہا ہے. بٹ آلسو یہ بھی دیکھیے کہ ان کو مشورہ دینے والا کون ہے. انہی کے عمر کے، انہی جیسے ذمہ دار یا غیر ذمہ دار، نالجبل یا غیر نالجبل لوگ، ان کے دوست احباب جو ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربے کی بنیاد پہ دیں گے. اور اس بنیاد پہ جو بھی وہ مشورہ دیں گے وہ اس میں جذباتی ہونے کا عنصر زیادہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، ضروری نہیں ہے. کیونکہ ان جنریشن میں بہت سارے، اور میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ اس ینگ جنریشن میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنا ہے انہوں نے بھی، اور باقی جنریشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں ہیلپ کریں کہ وہ اس طرح سے دیکھ سکیں. تو یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس سی سچویشن بنتی جا رہی ہے. لیکن یہ سب انوائرمنٹ اس ماحول کو دینے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اوکے. تو آپ کے خیال میں جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے فی الحال جو ہے ہمیں شروع کرنا پڑے گا تربیت سے. جی تربیت سے اسٹارٹ کرنا جی پڑے گا. اور جی ایک انفرادی طور پہ ایک شخص جو بڑا ہو چکا ہے، اور میں دیکھتی ہوں ورک پلیسز پہ بھی، مارکیٹس میں، پارکس میں، اٹس ویری کامن اینڈ اٹس ویری پینفل ایز ویل کہ ہم پارکس میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آئے ہوتے ہیں جو اچھے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے، لیکن اپنا جو گاربیج ہے وہیں چھوڑ جاتے ہیں. ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں کھا پی کے، گاربیج وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. لیکن جو اب جنریشنس بڑی ہو چکی ہیں، جو بچپن سے ہماری ایج میں پہنچ چکی ہیں اور ابھی بھی ان کے اندر بہت زیادہ لیک کرتے ہیں کریکٹر کو لے کے، اسپیشلی ایک وہ جنریشن جو ابھی 20s سے لے کے 40s کے درمیان ہے، اس جنریشن کے وہ چینج ہونے کا بھی مجھے لگتا ہے اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے. تو وہ کون سی اقدامات ہیں جو وہ لیں اور اپنے آپ کو چینج کر لیں؟ دیکھیے کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ جی رابعہ، یہ جنریشن چینج جو ہے نا، یہ بڑا ایک دلچسپ سبجیکٹ بھی ہے اور میرا بہت فیوریٹ ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. آپ اپنے ملک میں یہ دیکھیے کہ کسی بھی ادارے میں یا کسی آفس میں یا کسی اسکول کالج میں عام طور پہ 3 سگنیفیکنٹ جنریشنز ہیں. رائٹ. وہ ہیں، ایک وہ جنریشن ہے جو فیصلے کرتی ہے، بومرز.
ٹھیک بومرز ہے. وہ یہ جو کلاسیفیکیشن ویسٹرن ہے، حالانکہ میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک کے حساب سے، اپنے ایونٹس کے حساب سے تھوڑا سا مختلف کرنا چاہیے، لیکن اسی توجہ کو ہم لے لیتے ہیں. اور اس میں وہ کون ہے؟ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے کچھ جنریشن سالوں ہے. میں جو آئے تھے، وہ انہیں بومرز کہا جاتا ہے. اور وہ تھے جو فیصلے کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اور نوشنلی وہ سوچیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا کیا ٹائم تھا، کہ جب دنیا میں بہت تباہی ہوئی تھی، بہت یعنی کئی ملین لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد دنیا اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. تو جس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی تھے، کوئی نوکری تھی یا کچھ تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ رہے. اور اس طرح کی سوچ میں تھوڑی سی ڈیسپریشن تھی ایک طرح کی، اور ایک سسٹمیٹک وہ چیز تھی کہ جو ہاتھ میں ہے اسے اس پہ محنت کر کے اسے اپنے ہاتھ میں رکھے. اب فیصلے وہی جنریشن کرتی ہے اور اس سوچ کے ساتھ کرتی ہے. لیکن جو اس وقت جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو وہ لوگ جو ایکچولی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، یونیورسٹیز چلا رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تقریباً لیٹ 20s سے 40s کی عمر کے لوگ. لیٹ سے 1970 ایسٹ پاکستان کے سقوط ڈھاکہ کے بعد کے، اس کے آس پاس کے ٹائم کے وہ لوگ. ٹھیک، وہ ہیں جو مین، ایک طرح سے اگر میں یونیورسٹیز کی ایگزامپل لوں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹرینرز ہیں وہ، اور وہ کر رہے ہیں. ٹرینرز، ان کو عام اصطلاح میں ملینیلز کہا جاتا ہے، جو جنریشن وائی. اب ملینیلز جس وقت میں بڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر اسٹڈیز ہیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈیز ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملینیلز کے ساتھ تھوڑی ہمدردی بھی کرنی چاہیے دنیا کو. کیوں کرنی چاہیے؟ کہ ملینیلز وہ پہلی جنریشن ہے جو اکیلے ہی بڑی ہو گئی ہے.